بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، یعنی 18واں سبق یا 18واں سبق جو ہے اسماء شرط کے بارے میں ہے۔ اسماء شرط کا بیان۔ اسماء شرط کہتے کسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ اسماء شرط درج ذیل ہیں، جیسے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہو یہ ظاہر کرے من صمت فقد نجا، جیسے کہ جو خاموش ہوا تو اس نے نجات پائی۔ تو یہاں پر کیا ہے، پہلا جملہ جو ہے من صمت یہ سبب ہے دوسرے جملے کا، کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو اس کا سبب یہ ہے تو آپ جو ہے نجات پا جائیں گے۔ ما تزرع تحصد، جو تو کھیتی کرے گا وہی کاٹے گا۔ تو پہلا جملہ سبب ہے، یعنی کاٹنا، پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، کاٹیں گے تب بوئیں گے تب کاٹیں گے۔ تو کاٹنا ڈیپینڈ کرتا ہے بونے پر۔ تو جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ اب اسماء شرط ہیں کتنے؟ تو فرمایا اسماء شرط یہ ہیں تقریباً 11 انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ من جیسے جو کے معنی میں آتا ہے، من صمت فقد نجا، جس نے جو خاموش ہوا اس نے نجات پائی۔ نمبر 2 ہے ما تزرع تحصد، جو تو بوئے گا وہی تو کاٹے گا۔ ایون، جو کے معنی میں جیسے ایا تضرب اضرب، جو تو مارے گا میں بھی ماروں گا۔ متا یا متا ما، یہ ما زائدہ کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔ اینا یا اینما، یہ دونوں ایک ہی معنی میں، جہاں اینا تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا وہاں میں بھی کھڑا ہوں گا۔ اذ ما، یہ جب کے معنی میں ہے، جیسے اذ ما تمشی امشی، جب تو چلے گا تو میں بھی چلوں گا۔ اذا یا اذا ما، یہ دونوں ایک معنی میں، جیسے اذا ما تقرا اقرا، جب تو پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ کیف ما، یہ جس طرح کے معنی میں ہے، جیسے کیف ما تقم اقم، جس طرح تو کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہوں گا۔ نمبر 9 ہے مہما، یہ جب بھی کے معنی میں ہے، جیسے مہما تأتینی آتیکا، جب تو میرے پاس آئے گا یا جب بھی تو میرے پاس آئے گا میں بھی تیرے پاس آؤں گا۔ نمبر 10 ہے انا، یہ جہاں کے معنی میں، جیسے انا تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں بھی جاؤں گا۔ نمبر 11 ہے حیثما، جہاں کے معنی میں، جیسے حیثما تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بھی بیٹھوں گا۔ اب قواعد و فوائد بتا رہے ہیں، جیسے اس میں استفہام میں، اسماء استفہام میں جو تھا وہی قواعد و فوائد بالکل سیم یہاں پر ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ ہے، اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محلاً منصوب کہلائے گا۔ یعنی اگر اس اسماء شرط کے بعد کوئی ایسا فعل آ رہا ہے جو ان میں عمل کر سکتا ہے تو وہ یہ جو اس میں شرط ہوں گے یہ محلاً منصوب ہوں گے، اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو یہ محلاً مجرور ہوں گے۔ جیسے اسماء استفہام میں حرف جر یا مضاف آ رہے تھے اسماء استفہام سے پہلے تو وہ محلاً مجرور ہو رہے تھے، ایسے یہاں پر بھی اسماء شرط بھی محلاً مجرور ہوں گے۔ جیسے بے من تمرو امرو، ما تفعل تسأل عنہ کا مطلب ہے جو تو کرے گا وہی اس سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تو کرے گا اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ بے من تمرو امرو، کس کے پاس سے، جس کے پاس سے تو گزرے گا اسی کے پاس سے میں بھی گزروں گا۔ تو یہاں پر من جو ہے محلاً مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر باقی ہے، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو یہ محلاً مرفوع کہلائے گا، جیسے من جدہ وجدہ۔ تو یہاں پر نہ اس سے پہلے، اس میں شرط سے پہلے کوئی حرف جر یا مضاف ہے، اور نہ ہی اس کے بعد ایسا کوئی فعل ہے جو اس میں عمل کر رہا ہو، تو اب یہ محلاً مرفوع ہوگا کیونکہ مبتدا بنے گا۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا۔ اب بتا رہے ہیں نمبر 2 قاعدہ ہے، حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیفما کا ان کو جزم دینا شاذ قلیل ہے۔ یعنی یہ تمام اسماء شرط، جیسے
ان حرف شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں اگر مضارع ہو، ایسے ہی تمام اسماء شرط بھی شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، جبکہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ ہے، یعنی یہ شرط و جزا کو جزم دے یہ ہونا شاذ ہے، قلیل ہے، کم ہے، یہ نادر ہے۔ تنبیہ، ان لو اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں، یعنی ان بھی شرط کے لیے آتا ہے، لو بھی شرط کے لیے آتا ہے، اما بھی شرط کے لیے آتا ہے۔ جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا۔ لبجتہدتا لفظتا، اگر تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ مگر یہ تینوں حروف ہیں لہٰذا انہیں حروف شرط کہتے ہیں، یعنی یہ اسماء شرط نہیں ہے۔ ان لو اما جو ہیں یہ اسماء شرط نہیں بلکہ حروف شرط ہیں، اس لیے ان کو حروف شرط کہتے ہیں۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے اس میں شرط کسے کہتے ہیں اور یہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں شرط کسے کہتے ہیں کہ اس میں شرط وہ ہے جس میں پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب بنے، یہ اس پہ داخل ہو کر، یعنی کسی دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے جملہ دوسرے جملے کا سبب بنے، یہ ظاہر کرے، اس کو اس میں شرط کہتے ہیں۔ اس میں شرط کا اعراب بیان کیجئے، تو اگر ان کے بعد کوئی فعل ہوگا تو یہ محلاً منصوب ہوں گے اگر وہ فعل اس میں عمل کر رہا ہے تو، اور اگر ان سے پہلے حرف جر یا مضاف ہوگا تو یہ محلاً مجرور ہوں گے، اور اگر ان کے بعد کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو ان میں عمل کر رہا ہو اور نہ ہی ان سے پہلے حرف جر یا مضاف ہے تو یہ محلاً مرفوع ہوں گے۔ نمبر 3 ہے حروف شرط کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو آپ کو بتایا حروف شرط 3 ہیں، ان لو اما۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے، جو لفظ دو جملوں پر داخل ہو اسے اسم شرط کہتے ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے، یہ اسم شرط کہلاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ کیف ما اور اذا ان کا عمل دینا شاذ و نادر ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر پڑھا تھا۔ نمبر 3 یہ ہے من لو اذا ان وغیرہ اسماء شرط ہیں، تو ان میں یوں ہوگا کہ من اذا جو ہے یہ اسماء شرط ہیں لیکن لو ان جو ہیں یہ حروف شرط ہیں۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں اسماء شرط کا اعراب بیان کیجیے، تو ہمیں درج ذیل جملوں میں اسماء شرط کا اعراب بیان کرنا ہے۔ میں ترکیب بھی کرتا جاؤں گا اور ساتھ میں ان کا اعراب بھی بتاتا جاؤں گا، تو آپ دھیان سے سنیے گا۔ اذا ما تجتہد تفز، جب تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، تو اذا ما یہ مفعول فیہ بنے گا اور محلاً منصوب ہوگا، تو اذا ما مفعول فیہ مقدم، تجتہد فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر یہ ہوئی شرط۔ تفوز فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اینما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا، تو اینما یہ مفعول فی مقدم ہوا، تذهب فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر یہ ہوا شرط۔ اذهب فعل مضارع، اس میں ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اور اینما یہاں پر محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ عمل کر رہا، کیونکہ اس کا ما بعد جو فعل ہے وہ اس میں عمل کر رہا ہے۔ ما تصنع اصنع، جو تو کرے گا وہ میں کروں گا، تو یہ ما جو ہے یہاں پر محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی بنے گا، تو ما مفعول بھی مقدم، ما اس میں شرط، مفعول بھی مقدم، تصنع فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر یہ ہوا شرط۔ اصنع فعل مضارع، اس میں ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے حیثما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا، تو حیثما یہ ہوا مفعول فیہ مقدم اور محلاً منصوب ہے، تقعد فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر یہ ہوئی شرط۔
اقعد فعل مضارع اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ من نصر نصیرہ، جو مدد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو من ہے یہ محلا مرفوع ہے، کیونکہ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ اس میں عمل نہیں کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی حرف جر یا مضاف بھی نہیں ہے۔ تو من مبتدا بنے گا، نصر فعل ماضی، من اس میں شرط مبتدا، نصر فعل ماضی اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا خبر ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ شرط ہو جائے گی۔ یا اس کو اس طریقے سے بنا لیجئے، نصر فعل ماضی اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، نصر فعل ماضی اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مہما تأتینی آتک، جب جب تو میرے پاس آئے گا میں بھی تیرے پاس آؤں گا۔ تو مہما یہ مفعول فی مقدم ہو جائے گا، تأتینی یہ فعل مضارع اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نون بقایا یا متکلم مفعول بھی، فاعل مفعولی اور بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، آتی کا فعل مضارع اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، فاعل مفعول بھی اس مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اور یہ مہما محلا منصوب ہوگا کیونکہ مفعول فیہ بنے گا۔ آگے ہے من یکرم یکرم، جو عزت کرے گا اس کی عزت کی جائے گی۔ تو من یہاں پر محلا مرفوع ہے کیونکہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ اس میں عمل نہیں کر رہا ہے، تو من اس میں شرط یہ بنے گا مبتدا، یکرم فعل مضارع اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یکرم فعل مضارع اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر کے یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو متا اس جو متا کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ اس میں عمل کر رہا ہے، تو مفعول فی مقدم ہوا، محلا منصوب ہوا، اور تصم فعل مضارع اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اسم یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ایا علم تحصل احصل، جو علم تو سیکھے گا میں بھی سیکھوں گا۔ تو ایا علم یہ لفظاً منصوب ہوگا کیونکہ معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا، یہ اسم موصول ہے لیکن مبنی نہیں ہوتا بلکہ معرب ہوتا ہے۔ ایا علم مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی مقدم لفظاً منصوب، تحصل فعل مضارع اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، احصل یہ جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے ہے درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تو آپ کو پتہ ہے شرط و جزا، شرط جو ہوتا ہے اس میں اسماء شرط جو ہیں یہ اپنی شرط و جزا کو کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اور اب دیکھیں جو غلطی ہوگی اس کو صحیح کرنا ہے۔ مہما تدرسو ادرسو، جب جب تو پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ تو یہاں پر تدرس ادرس ہونا چاہیے کیونکہ اسماء شرط میں سے اس میں شرط مہما اس پر داخل ہے۔ مہما تدرس ادرس، جب جب تو پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ اس کی ترکیب بھی سیم ہے، مہما مفعول فی مقدم ہو جائے گا، محلا منصوب ہوگا، تدرس فعل مضارع اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، اور ادرس یہ پوری جملہ ہو کر کے ادرس و فعل مضارع اس میں ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ نمبر 2 جملہ ہے اذا ما تسع تنجو۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر تسع یعنی عین کے فتح کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ یا جو ہے یہاں سے محذوف ہو جائے گی، کیونکہ اگر ناقص یائی یا ناقص وابی ہو تو آپ نے پڑھا ہے اسماء شرط اگر داخل ہوتے ہیں حروف جازمہ میں سے کوئی یا اسماء شرط میں سے کوئی داخل ہوگا تو یہ ان کی طرح عمل کرتے ہیں، اور ان کا عمل یہ ہے کہ آخر سے یہ حذف ہو جاتا ہے، لام کے حذف کے ساتھ اس کا جزم ہوتا ہے، اذا ما تسع تنجو ہوگا۔ اذا ما جو ہے یہ مفعول فیہ مقدم بن جائے گا، تسع یہ فعل مضارع اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، تنجو یہ ہو جائے گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اور اذا ما جو ہے مفعول فی مقدم بنے گا منصوب ہو کر۔ اس کا ترجمہ ہوگا جب جب تو کوشش کرے گا کامیاب ہوگا۔ ان تقرئین تفوزین،
تو یہاں پر حرف شرط ان داخل ہے تو یہاں سے نون اعرابی گر جائے گا، کیونکہ نون اعرابی گر جاتا ہے، ان تقرئی تفوزی ہو جائے گا، ان تقرئی تفوزی۔ ان حرف شرط تقرئی فعل مضارع، اس میں ان تضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر شرط، تفوزی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اذ ما ترضا ارضا، تو یہاں سے آپ نے پڑھا ہے اگر ناقص ہوگا تو لام کے حذف کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، اگر اسماء شرط داخل ہوتے ہیں تو لام کو حذف کر دیں گے، ترضا ارضا ایسے پڑھیں گے، یعنی دعا پر فتح دے کر۔ اذ ما جو ہے مفعول فی مقدم ہو جائے گا، ترضا فعل ماضی فعل مضارع، اس میں ان تضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ جب جب تو راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہوں گا، متی تسلم تنجح، جب تو اسلام قبول کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو متی جو ہے یہ اس میں استفہام مفعول فی مقدم ہے، یہاں پر جو غلطی ہے وہ یہ غلطی ہے کہ تنجح بھی مجزوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں شرط متی داخل ہے، اور اس میں شرط جب متی داخل ہوتا ہے تو دونوں شرط و جزا اگر مضارع ہوں تو مجزوم ہوتے ہیں۔ تنجح، متی تسلم تنجح، متی مفعول فی مقدم، اس میں شرط، تسلم یہ فعل مضارع، اس میں ان تضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، یہ تنجح جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ای رجل تدعو ادعو، جس شخص کو تو بلائے گا میں بھی بلاؤں گا۔ تو یہاں پر غلطی یہ ہے کہ ای رجل، ای جو ہے اس میں شرط داخل ہے تو واو آخر سے گر جانا چاہیے، کیونکہ لام کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ناقص واوی اور ناقص آئی میں اور ناقص الفی میں، تو واو گر جائے گا، ای رجل تدعو ادعو۔ تو پڑھیں گے ای رجل، مضاف الیہ سے مل کر کے محل منصوب ہوگا، مفعول بھی مقدم، تدعو یہ فعل و فاعل مل کر کے اور مفعول بھی مل کر کے شرط، اور ادعو جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ما تسمع تقول، جو بھی تو سنتا ہے کہہ دے، جو بھی تو سنے گا کہے گا، یا جو تو سنے گا کہے گا۔ تو ما یہاں پر اس میں شرط داخل ہے اور آخر میں دیکھیں جزم نہیں ہوا ہے تو ہمیں جزم کرنا ہے، ما تسمع تقل، اور واو گر جائے گا تو تقل ہوگا۔ ما اس میں شرط، مفعول بھی مقدم، تسمع فعل مضارع، اس میں ان تضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر شرط، تقل جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ من یظلمون یظلمون، جو ظلم کرتا ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نون اعرابی گر جائے گا، کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہے جو ظلم کرتے ہیں ان پر ظلم کیا جائے گا، یہاں سے نون اعرابی گر جائے گا، کیونکہ اسماء شرط جب داخل ہوتے ہیں اور نون اعرابی ہوتا ہے تو آخر سے گر جاتے ہیں۔ من یظلم یظلمون ایسے پڑھا جائے گا۔ من اس میں استفہام یہ ہو جائے گا مبتدا، یظلم فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور فعل فاعل سے مل کر شرط، یظلم جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔